السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ صدق اللہ۔ خواتین و حضرات، ریاض الصالحین کا جو باب آج کی خدمت میں ہے وہ ہے باب الاستقامہ، یعنی استقامت کا بیان۔ استقامت حق پر جم کر رہنا، ہمیشہ قائم رہنا۔ جب ہمیں حق مل گیا تو ہر چیز سے ہٹ کر صرف اسی حق پہ ڈٹ جانا، لگ جانا، چمٹ جانا اور ہمیشہ قائم رہنا۔ ایک گھڑی دو گھڑی نہیں، چند سال نہیں، عمر کے کسی خاص اسٹیج میں نہیں، بلکہ جس دن ہمیں حق معلوم ہو گیا اس وقت سے لے کر آخری سانس تک اس حق پر جمے رہنے کا نام استقامت ہے۔ یہ بھی ایمان کے لیے بہت بڑی چیز ہے۔ کیوں؟ کہ جب ایمان مضبوط ہو تو عمل آسان ہو جاتا ہے، عمل نیکی کرنا آسان ہو جاتا ہے، گناہ چھوڑنا بھی آسان ہو جاتا ہے، استقامت اگر ہو تو۔ اور استقامت اگر ہے تو جتنی بھی تکلیفیں اور پریشانیاں آئیں گی وہ بالکل معمولی معلوم ہوں گی۔ صحابہ کرام کی زندگیوں سے یہی ہمیں ملتی ہے، ہم آگے احادیث میں دیکھیں گے۔ ایک اور آیت ہے جس میں کہا گیا فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، جیسا حکم دیا گیا ہے اس پر ثابت قدم رہو۔ حدیث جو آئی ہے، آیت کا ترجمہ یوں ہے کہ ان الذین قالوا، بے شک جن لوگوں نے کہا ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اسی پر جم گئے، اسی پر ڈٹ گئے، ساری دنیا مل کر ان کو ہلانا چاہیے، ہٹانا چاہیے نہیں، ہمارا رب اللہ ہے بس۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتے ان پر نازل ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا، تم خوف بھی نہ کھاؤ، ڈرو بھی نہیں، ڈر اور خوف اور غم سے پاک رہو۔ اور ان کو جنت دیتے ہیں، جنت کی خوشخبری دیتے ہیں جس کا وعدہ کیا گیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اسی آیت کے بعد والی آیت میں کہتے ہیں کہ ہم تمہارے لیے دوست ہیں دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں، اور خاص کر آخرت میں تمہارے لیے وہ سب کچھ ہے جو تمہارا نفس چاہے گا، جو تم مانگو گے، جو تم سوال کرو گے۔ اور اللہ کی طرف سے جو غفور و رحیم ہے، بہترین مہمان نوازی ہونے والی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ کا تصور جب ہو گیا، جس دن ہمیں احساس اللہ حق ہے اور ہم نے مان لیا، ہم نے عمل کر لیا، تو اسی پر پوری زندگی ہم ڈٹے رہیں، اسی پر پوری زندگی ہم لگے رہیں، قائم رہیں۔ اسی کا نام استقامت ہے۔ غریبی آئے، فقیری آئے، یہاں تک کہ مالداری آ گئے تو بھی ہم اس ایمان سے نہ ہٹیں، اس لیے کہ سب سے زیادہ ایمان سے ہٹانے والی چیز دو ہی ہے۔ حد سے زیادہ دولت بھی انسان کو گمراہ کر دیتی ہے، غربت بھی انسان کو گمراہ کر دیتی ہے۔ غربت بھی انسان کو، فقیری، محتاجی بھی انسان کو ایمان سے ہٹا دیتی ہے۔ پھر اسی طرح دنیا کی ہریالی، خوشحالی، یہ سب چیزیں بھی ہمیں دنیا سے ہٹا دیتی ہیں۔ کبھی کبھی مصیبت اور خوف میں مبتلا ہو گئے تو ہم ایمان سے ہٹ جاتے ہیں۔ کہا گیا نہیں، ان سب چیزوں میں استقامت اختیار کرو۔ پہلی حدیث جو ہے اس کے اندر ہمیں کہا گیا ہے کہ یا رسول اللہ قل لی فی الاسلام قولا لا اسأل عنہ احدا، صحابہ کرام پوچھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اسلام کے بارے میں ایسی بات بتا دیں کہ اس کے بارے میں آپ کے علاوہ میں کسی سے کوئی سوال نہ کروں۔ بس ایک ایسی قیمتی چیز، قیمتی نسخہ یا قیمتی عمل بتا دیجئے
کہ مجھے اس کے بعد کچھ بھی سوال کرنے کی ضرورت نہ پڑے، میں اس پر عمل کروں اور قائم رہوں اور کامیاب ہو جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، تم کہو کہ میں اللہ پر ایمان لایا اور اسی پر پوری زندگی قائم رہ جاؤ۔ اب کوئی آدمی کہے میں نے لا الہ الا اللہ کہہ لیا، محمد رسول اللہ کہہ لیا، اب زندگی کچھ بھی کریں، نہیں، جب ہم نے اللہ کو ان کا اقرار کر لیا ہے تو اللہ کی باتوں پہ بھی عمل کرنا ہے۔ رسول اللہ کی طرف سے آئے ہیں تو رسول کو ماننا ہے، کتاب اللہ کی طرف سے آئی ہے تو اس کتاب پہ عمل کرنا ہے، لیکن کبھی حالات بدلیں لیکن اللہ سے ہم نہیں ہٹ سکتے۔ توحید، ایمان، ان چیزوں کو تو ہم کسی حال میں نہیں چھوڑ سکتے۔ اسی لیے اعمال کے درجے اور ساری چیزیں الگ بتائی، لیکن ایمان پر قائم رہنے سے ہم کسی بھی حالت میں پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ تو سب سے بڑی چیز کہا گیا کہ ثم استقم، اسی پر ثابت قدم رہو، اسی پر جم جاؤ، اسی پر استقامت اختیار کرو۔ مصیبتیں، پریشانیاں سب آئیں گی تو معلوم یہ ہوا کہ صرف زبان سے ظاہر کر دینے کا نام نہیں، بلکہ ایمان اصل وہ ہے جس کے ساتھ عمل ہو، کیونکہ عمل ہی ایمان کا نتیجہ ہے، پھل ہے۔ ایمان لا کر اس پر استقامت اختیار کرنا بہت مشکل عمل ہے، لیکن اللہ کا انعام بھی اسی پر ملتا ہے۔ اللہ کا انعام اسی عمل پہ ملے گا۔ لہذا ہمیں یہ آیت جو سنائی گئی ہے وہ اسی لیے کہ اللہ فرشتوں کی دوستی اور اللہ تعالیٰ حزن و غم سے بچا لیتا ہے، یہ سب اللہ کے انعام ہے۔ آخر مسند احمد میں یہ بھی ایک حدیث ہے جس میں یہ ذکر کیا گیا کہ مزید یہ سوال بھی انہوں نے کیا تھا کہ اللہ کے رسول آپ میرے بارے میں کس چیز کے متعلق خطرہ محسوس کرتے ہیں؟ تو آپ نے اپنی زبان کو پکڑ کر اشارہ فرمایا کہ اس کی حفاظت کرنا، یعنی زبان کی، کیونکہ زبان سے ہی کفریہ کلمات، ناشکری اور شکوہ، شکایت، یہ سب زبان سے ہوتے ہیں، جبکہ اسی زبان سے ایمان لاتا ہے، اللہ کا شکر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے لیے ذکر و اذکار کرتا ہے، پکارتا ہے، دعائیں کرتا ہے، سب زبان سے ہی اچھے اعمال بھی ہوتے ہیں اور زبان سے ہی غلط اعمال بھی ہوتے ہیں۔ تو آپ نے اس حدیث میں یہ بھی ذکر کیا گیا ہے جو مسند احمد میں ہے کہ انہوں نے یہ بھی پوچھا کہ سب سے خطرے والی چیز کون سی ہے؟ سب سے بہتر عمل تو یہ کہ استقامت، تو سب سے خطرے والی چیز کون سی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے زبان کی حفاظت کرنا۔ بہرکیف تو معلوم ہوا کہ استقامت بہت بڑی چیز ہے۔ آئیے اسی کے تعلق سے اور کچھ حدیثیں سنیں۔ حضرت ابو ہریرہ راوی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے قاربوا وسددوا، اعتدال کا راہ اختیار کرو، یعنی درمیانی راستہ اختیار کرو اور سیدھے سیدھے رہو۔ وَعَلَمُوا، جان لو، أَنَّهُ لَن يَنْجُو أَحَدٌ مِّنْكُمْ بِعَمَلِهِ، تم میں سے کوئی آدمی صرف اپنے عمل کی وجہ سے نجات نہیں پائے گا، نہیں پائے گا۔ تو صحابہ کرام جو وہاں تھے وہ کہنے لگے وَلَا أَنْتَ يَا رسول اللہ، اللہ کے رسول آپ بھی نہیں؟ قال وَلَا أَنَا، میں بھی نہیں۔ إِلَّا أَن يَتَغَمَّدَنِي اللَّهُ بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ، مگر یہ کہ میرا رب اللہ اپنی رحمت اور فضل سے مجھے ڈھانپ لے۔ تو معلوم ہوا کہ صرف عمل بھی کافی نہیں ہے، اثر اللہ پہ بھروسہ، اللہ پہ استقامت، عمل اس کو مضبوط بناتا ہے، عمل اس کے اندر اور درجات کو بلند کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بھی قیامت کے دن اپنے فضل اور رحمت سے ڈھانپ لے، ہمارے عملوں کی بدولت نہیں بلکہ اپنے فضل اور رحمت کی بدولت اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کامیاب کر دے۔ تو استقامت کے ساتھ ساتھ عمل اور عمل کے ساتھ استقامت، دونوں چیزیں ہمیں ہونی چاہیے، دونوں چیزیں ہمارے لیے فائدہ مند ہیں۔ استقامت کے ساتھ ساتھ اور ایک چیز ہے، وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالی کی جو بڑی بڑی نشانیاں ہیں دنیا کے اندر، ان نشانیوں میں غور و فکر کرنا یہ بھی ایک نیکی کا کام ہے۔ چونکہ یہ باب چھوٹا ہے تو میں اس کو استقامت کے ساتھ ہی جوڑ دے رہا ہوں کہ دنیا کی جتنی چیزیں ہیں
گرچہ کہ یہ سب فنا ہونے والی ہیں، ختم ہونے والی ہیں، لیکن اس پر غور و فکر کرنا اور اپنے نفس کی کوتاہی سے بچنا اور نفس کی اصلاح کرنا اور اصلاح کر کے اس کو استقامت پر آمادہ کرنا، یہ بھی ایک بہت بڑی چیز ہے۔ اسی لیے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اس باب کو بالکل آیتوں سے اور پہلے کی ایک حدیث سے اس کو نقل کیے ہیں۔ تو سب سے پہلے جو آیت وہ نقل کر رہے ہیں وہ یہ کہ ان فی خلق السماوات والارض، بے شک زمین میں، آسمان میں اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی بہت سی چیزیں ہیں، واختلاف اللیل والنہار، اور اسی طرح دن رات کا آنا جانا، اس میں بھی عقل مندوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ تو الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا، تو جو لوگ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں کھڑے ہو کر، بیٹھ کر، یا اپنے پہلو کے بل، یعنی رات میں لیٹے ہیں تب بھی اللہ کو یاد کر رہے ہیں، دن میں نماز میں کھڑے ہیں، بیٹھے ہیں، ہر حال میں ہم اللہ کو یاد کر سکتے ہیں۔ وَيَتَفَكَّرُونَ، یہی لفظ ہے، اور غور و فکر کرتے ہیں، فی خلق السماوات والارض، زمین و آسمان کی پیدائش میں۔ جب ان کو یہ سب چیزوں پر غور کرتے ہیں تو ان کے زبان سے بے ساختہ نکلتا ہے، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے اللہ آپ نے ان سب چیزوں کو بیکار نہیں پیدا کیا۔ معلوم ہوا کہ آسمان، زمین، سورج، چاند، ستارے، زمین پر درخت، پہاڑ، ندیاں، پانی، حتیٰ کہ چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑے، اگر وہ زہریلے بھی ہیں تب بھی کسی نہ کسی فائدے کے لیے پیدا کی گئی ہیں، کیونکہ وہ اس سے بڑے زہریلے کو ختم کرتی ہیں یا کسی دوسرے زہر کے لیے علاج ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو ایک فائدے کے حد تک پیدا کیا۔ دنیا کی کاریگری میں، اللہ کی کاریگری میں، خواہ وہ دنیا ہو یا آسمان، زمین پر ہو یا آسمان پہ ہو، کوئی چیز بیکار نہیں ہے۔ تو وہ کہتا ہے سبحانک فقنا عذاب النار، اے اللہ آپ پاک ہیں، برتر ہیں، ہم کو جہنم کے عذاب سے بچا لیجیے۔ تو آخر میں آدمی کیا کہہ رہا ہے؟ یہ غور و فکر کس لیے؟ اللہ کے سامنے اپنے آپ کو عاجز بنا دیتا ہے۔ دنیا کے بڑے بڑے سائنسدانوں کے بارے میں آیا ہے، چونکہ ان کے اندر ایمان نہیں تھا تو وہ غور و فکر کرتے ہیں، ان کو تصور ہوتا ہے، خیال ہوتا ہے، لیکن چونکہ ایمان نہیں ہے اس لیے اللہ تک نہیں پہنچتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ بس ایسا ہی ہو رہا ہے، کسی بنانے والے نے بنا دیا ہے اور چل رہا ہے۔ نہیں، حقیقت میں دیکھا جائے تو ان کا ایمان سب سے زیادہ مضبوط ہونا چاہیے، لیکن افسوس ہے کہ وہ ساری چیزوں کو دیکھ لیتے ہیں، لیکن چونکہ دل ایمان سے خالی ہے تو ساری چیزوں کو جان لیے، لیکن جان کے جس پر پہنچنا چاہیے، جس کو سمجھنا چاہیے، اس کو نہیں سمجھے، اسی لیے وہ بھٹک رہے ہیں۔ دوسری آیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نقل کیا سورۃ الغاشیہ میں، اللہ تعالیٰ وہاں بھی غور کرنے کے لیے کہتا ہے، افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، کیا تم نہیں دیکھتے ہو، غور نہیں کرتے ہو کہ ہم نے اونٹ کو کیسے پیدا کیا؟ بتائیے، ریگستان جہاں پانی ہوتا ہے، ڈیزرٹ جہاں پانی نہیں ہوتا ہے، ایسی جگہ اللہ نے جس جانور کو سواری کے لیے بنایا، بوجھ ڈھونے کے لیے بنایا، گوشت پوشت کے لیے بنایا، اونٹ، تو اللہ نے کیسا بنایا اس کو کہ وہ کئی دن تک پانی سٹاک رکھ لیتا ہے، یہاں تک کہ پانی ختم ہو جاتا ہے تو اپنے جسم سے ہی وہ پانی حاصل کر لیتا ہے، اور سفر جو ہے آسانی کے ساتھ اس پر چلتا ہے، بوجھ کو لادے ہوئے۔ بہت سے فائدے ہیں۔ تو گویا کہ دیکھیے کیا کہا جاتا ہے کہ کیا تم نہیں غور کرتے ہو؟ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، آسمان کی طرف کیسے بلند کیا ہے؟ اتنا لمبا چوڑا آسمان، کیا کہیں سے کہیں شیک ہے، کہیں سے کہیں جھکا ہوا ہے، کہیں سے کہیں گرا ہوا ہے، کہیں کوئی شگاف ہے، کہیں ٹوٹا ہوا ہے، کہیں کچھ ہے؟ نہیں، کروڑوں کتنے سالوں سے ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیے۔ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، پہاڑوں کو دیکھو ہم نے کیسے اس کو کھڑا کے رکھا ہے۔ کبھی کبھی ہم بھی راستے میں دیکھتے ہیں پتھر کے اوپر پتھر، چھوٹے پتھر کے اوپر ایک بڑا پتھر ہے، ہزار آندھیاں آ رہی ہیں، کچھ بھی ہو رہا ہے لیکن کچھ نہیں ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیسے اس کو کھڑا کے رکھا؟
پتھروں پہ پتھر، پتھروں پہ پتھر، کہیں بڑے بڑے پتھر، کہیں چھوٹے چھوٹے پتھر، پھر ان پتھروں میں درخت، پھر پتھروں میں کہیں پانی کے چشمے. یہ اللہ کی کیسی قدرت ہے. وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور زمین کی طرف کہ کیسے اس کو پھیلایا زمین. فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرْ، یاد کرو، نصیحت حاصل کرو، صرف نصیحت ہی کام آنے والی چیز ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ ہمیں زمین پر ان سب چیزوں کو دیکھنا، غور و فکر کرنا، اور جب حق ہمیں مل جائے تو اس پر جم جانا، اسی کا نام استقامت ہے. اس لیے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اس باب کو بالکل چھوٹا لائے ہیں اور قرآن کی آیتوں کو زیادہ لا کر غور و فکر کر کے حق کو تلاش کر کے حق پر جم جانا اور اسی پر ہمیشہ کے لیے قائم رہنا، اس کو جو ہے استقامت کہا گیا ہے. استقامت کے بہت سی آیتیں قرآن کریم کے اندر بھی ہے جس کے اندر اس کے بڑے فضیلتیں بیان کی گئی ہیں. اللہ نے ہمیں اور آپ کو ایمان دیا ہے، یہ ایک بہت بڑی دولت ہے. ایمان کی دولت کوئی معمولی چیز نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کی دوسری آیت میں کہتے ہیں کہ کفار جب جہنم کو دیکھیں گے، اس کی ہولناکی کو، تو وہ کہیں گے کہ دنیا اور اس کے برابر اور خرچ کر دیں اور جہنم سے بچ جائیں، نہیں بچ سکتے. تو سوچ کر دیکھیے کہ پوری دنیا ہی نہیں، اس کے برابر اور، یعنی 2 دنیا کے برابر آدمی کوئی چیز خرچ کر کے جہنم سے بچنا چاہے تو نہیں بچ سکتا. لیکن ایک ایمان والا یا ایک انسان صرف اللہ کو مان لیتا ہے اور اس اللہ سے ڈر کر گناہ کو چھوڑ دیتا ہے، یا کبھی اس اللہ کے ڈر سے اس کے آنکھوں سے ایک قطرہ آنسو نکل گیا صرف اللہ کے ڈر سے، اس جہنم کو وہ آنسو کا قطرہ بجھا دے گا. تو سوچ کے دیکھیے، ایمان اور اسی پر وہ قائم رہ گیا تو اللہ اس کو نجات دے دے گا. بلکہ دنیا میں بھی فرشتے اس کو خوشخبری دیں گے اور کہیں گے کہ تم اللہ کی طرف سے سب کچھ تمہیں عطا کیا جائے گا، اور آخرت میں اللہ کی سب سے بڑی مہمان نوازی ہوگی. تو معلوم ہوا کہ استقامت بہت ضروری، خصوصاً آج کے دور میں جو حالات اتنے خراب ہوتے جا رہے ہیں، تو ایسے وقت میں اپنے ایمان کو بچانا اور اپنے سے زیادہ آنے والی نسل کی فکر کرنا ہے، بچوں کے ایمان کی فکر کرنا ہے کہ ان کو کیسے ہم ایمان پر قائم رہنے دیں. اس لیے کہ فتنے دن بدن آئیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک زمانہ آئے گا کہ بارش کے قطروں کی طرح فتنے آئیں گے، جو آگے چل کر یہ حدیثیں آئیں گی. ایسے وقت میں ہمیں چاہیے کہ اپنے بچوں کو بھی استقامت عطا فرمائے، استقامت دے، کیسے ان کو ایمان پر قائم رکھیں، ایمان پر ڈٹے رہیں، ایمان پر جمے رہیں. یہ چیزیں ہمیں اور آپ کو، اسی کے لیے یہ سب احادیث ہے، یہ آیتیں ہیں اور یہ سب کام ہو رہے ہیں. کیونکہ آج میڈیا کا دور ہے، لوگ پڑھتے کم ہیں، سنتے زیادہ ہیں. کتابیں پڑھنا آج کل انسان کے پاس وقت نہیں ہے، جس کو دیکھو سب اسی میں لگا ہے. اسی لیے لوگوں کا خیال ہوا کہ کیوں نہ ہم اسی کے ذریعے سے ہمارے آنے والی نسل کی حفاظت کریں. یہ ریکارڈ صرف ریکارڈ یہاں نہیں ہو رہا ہے، اللہ کی نگاہ میں بھی ریکارڈ ہو رہا ہے. اس لیے اللہ سے بھی دعا ہے کہ ہم لوگوں کو بھی خلوص اور استقامت عطا فرمائے، اور اللہ کے جن بندوں تک یہ بات پہنچ رہی ہے اللہ تعالیٰ ان کو بھی استقامت عطا فرمائے، آنے والی نسلوں کو بھی استقامت عطا فرمائے. ایمان کی دولت بہت بڑی دولت ہے. یہ دولت خریدنے سے نہیں ملتی. اللہ جس کو چاہتے ہیں اسے دیتے ہیں، اللہ جسے پسند کرتے ہیں اسے دیتے ہیں. اللہ نے ہمیں اور آپ کو پسند کیا ہے، تو جو چیز اچھی ہوتی ہے ہم دوسروں کے لیے بھی پسند کرتے ہیں. تو سب سے پہلے اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اور دوسرے مومن بھائی اور دوسرے انسانوں کے لیے بھی ہم اس چیز کو پسند کریں. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وصلی اللہ علی النبی وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.